ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ارے قرآن کی شان تو یہ ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ جس قرآن کے بار کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا، اس کے بار کو قلب مصطفیٰ نے اٹھایا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے دل کی شان کا عالم کیا ہے؟ تو نزول قرآن بند ہوا ہے، لیکن مانیے نزول قرآن اب بھی عاشقوں کے دل پر ہو رہا ہے۔ جن کا رشتہ قرآن سے ہے، جن کا رشتہ قرآن اور صاحب قرآن سے ہے، ان کے دلوں پر قرآن کے معنی کا نزول، اور اسی طرح سے صاحب قرآن سے جن کا رشتہ مضبوط ہے، ان کی حدیثوں سے نکات کی بارشیں اب بھی مومنوں کے دل پہ ہو رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جب غالب اور اقبال کے اشعار کے اتنے معنی ہیں کہ غالب کا ایک شعر پڑھ دو تو فلاں یونیورسٹی کا پروفیسر وہ الگ مطلب بیان کر رہا ہے، وہ الگ مطلب بیان کر رہا ہے، وہ الگ۔ میں نے کہا جب بندے کے کلام میں اتنے معنی ہے تو پھر خالق کے، اللہ کے کلام کے کتنے معنی ہو سکتے ہیں؟ اور پھر اس کا محبوب جس کے کلام کی شان یہ ہے، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ اللہ اکبر، میں نثار تیرے کلام پر یا رسول اللہ، میرے امام کہتے میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ فصاح عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اگر لوگ کہتے ہیں کہ عظمت اولیاء سہاں سے پڑھو تو پھر سہاں سے پڑھو۔ آئیے، آپ نے بار بار اس حدیث کو سنا ہے، اس تناظر میں بھی سنیے۔ اس کو لوگوں نے عام طور پر توبہ کے باب میں بیان کیا ہے، ابھی میں عرض کروں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، لیکن فقیر کے الفاظ کے جامع میں روایت کا مفہوم سنیں۔ کہتے ہیں حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود بیان فرمایا، مفہوم پیش کر رہا ہوں، کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، یہ سیاہ میں موجود ہے، سیاہ ستہ میں، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 99 لوگوں کا قتل کیا تھا، 99 لوگوں کا قتل۔ ایک انسان کا اگر قتل کریں تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ قاتل جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا، اور قرآن نے کہا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس ہمیشگی کو ہمارے فقہا نے فرمایا کہ اگر وہ قتل کو حلال جانتا ہے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور حلال نہیں جانتا ہے تو ایک طویل مدت کو ہمیشہ کہہ دیا گیا، طویل مدت، بہت دنوں تک، بہت عرصے تک قاتل جہنم میں رہے گا۔ بلکہ چڑیا کا جو قاتل ہے اس کے بھی فرائض اور نوافل رد کرنے کی بات کی گئی ہے۔ جو چڑیا کا قاتل ہو اس کے بھی اعمال برباد کرنے کی بات کی گئی، جس کو فقی ابو اللہ سمرقندی نے اپنی کتاب قرۃ العیون کے اندر لکھا ہے۔ جس کو تفصیل جاننا ہے اس طرف رخ کریں، لیکن چونکہ مجھے بہت سارے عناوین دیے گئے، میں سب کی طرف مختصر بات کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور شاید 1 گھنٹے کا وقت ہی ہمارے پاس ہے۔ اللہ اس وقت میں برکت دے، عناوین کی کثرت اور وقت کی قلت، اللہ پاک اس میں برکت عطا کرے۔ تو 99 قتل اس نے کیا، قاتل پر جنت کی خوشبو بھی حرام، جہنم کے اندر بہت عرصے تک اس کو رہنا ہے، اور بہت دردناک اس کو عذاب ہے۔ بلکہ جس انداز سے اس نے کسی کو قتل کیا ہے، جہنم میں اسی انداز سے اس قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اس نے 99 قتل کیا، تو قتل کے بعد اس نے سوچا کہ چلو سدھر جانا چاہیے، اس لیے کہ زندگی میں ایک موڑ ایسا آتا ہے کہ انسان سدھرنے کی کوشش کرتا ہے، اور سدھرنے والے کو موقع دینا یہ بہت اچھی بات ہے۔
کوئی بندہ کسی بھی جرم سے اگر پلٹنا چاہے تو اس کو پلٹنے کا موقع دینا چاہیے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قدرت کی طرف سے تو موقع کھلے ہیں لیکن انسان اس راستوں کو بند کرنے کی اپنی دانست میں کوشش کرتا ہے. ایسے تنگ نظر لوگ ہر دور میں رہے ہیں. ایسے ہی ہوا، وہ شاید کسی تنگ نظر سے مل گیا، اس نے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ اس نے کہا اتنے قتل کر کے اب تو جو ہے وہ توبہ کی طرف جانا چاہتا ہے، تیری توبہ کوئی قبول نہیں ہوگی. اور یہ اور وہ جو بھی اس نے کہا میں بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں. اللہ اکبر. جب کسی بات کا مفہوم پیش کرنا ہوتا ہے تو مضمون سامنے ہوتا ہے، الفاظ کی تبدیلی ہے. غور فرمائیں. تو اس نے سوچا جب توبہ قبول ہی نہیں، 99 پر بھی جہنم ہے، 99 پر بھی جہنم ہے، تو پھر یہ 99 کیوں؟ عدد پورا ہو جائے اور پھر ایسے زاہد خشک کو زمین پہ رہنے کا حق کیا ہے جو قدرت کے کھلے ہوئے توبہ کے دروازے کو اپنے ہاتھ سے بند کرنے کی کوشش کرے؟ پھر ایسوں کا وجود بھی زمین پر کیوں رہے جو خود سے قدرت کے دروازے کو بند کرنا چاہتے ہیں؟ اس شخص نے سوچا کہ چلو 99 کی بجائے پھر 100 کا عدد پورا کرتے ہیں، اور اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. یعنی کہ اس نے پورے 100 کو قتل کیا، جس میں سے ایسا بندہ بھی تھا جس سے مسئلہ پوچھا جاتا تھا. اب اتفاق سے 100 کو قتل کرنے کے بعد پھر کسی صاحب دل سے ملاقات ہوئی، کہ میں نے 100 قتل کیے، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ تو اس وقت اس بندے نے کہا جو اصل عنوان کی طرف یہ، اس نے کہا ایک کام کرو کہ یہاں قریب میں اہل اللہ کی بستی ہے، اللہ والوں کی بستی ہے، اللہ کے دوستوں کی بستی ہے، اللہ کے یاروں کی بستی ہے، یا یوں کہہ لے جن پر اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے، ان اولیاء اللہ کی بستی ہے. ادھر چلے جاؤ اور توبہ کرو، اللہ تمہیں بخش دے گا. اندازہ فرمائیں اگر صرف یہ عنوان توبہ کا تھا تو توبہ تو کہیں بھی قبول ہے. ان اللہ یحب التوابین. مجھے بتاؤ توبہ کے لیے کہیں جانے کی ضرورت ہے جب اللہ کا فرمان آ چکا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے. ایک مقام پر آتا ہے محبوب جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے، میرا پتہ پوچھے کہ اللہ کہاں ہے، تو کہہ دو قریب، اللہ تمہارے قریب ہے. جب اللہ قریب ہے تو کہیں آنے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر اجمیر شریف کیوں جاتے ہو اتنا خرچہ کر کے، اتنا خرچہ کر کے بغداد شریف کیوں جاتے ہو؟ ہم نے کہا ذرا اس سے بھی پوچھو نا کہ وہ بھی تو کسی شریف کی طرف بھیج رہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یار اجمیر شریف کے پیسے بچا کر کسی غریب کی شادی میں دے دینا چاہیے. تو میں نے کہا مدرسے کی دستار بندی کا پیسہ بچا کر بھی کسی غریب کی شادی میں دے دینا چاہیے. اس میں پھر 100 ہار ایک خطیب کو کیوں پہنے؟ حالانکہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. ہمارے علماء تو کہتے ہیں کہ جس کو بلایا جاتا ہے وہی جاتا ہے، جو منع کرتے میں ان کی بات کر رہا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں ارے یار یہ جو ہے عرس پہ اتنا خرچہ کرنے کی بجائے پھر کر دو کسی غریب کی شادی. کیوں کرتے ہو یہ عرس وغیرہ جلسے ولسے؟ کچھ نہ کرو. ہم نے کہا اپنا اجتماع بھی بند کر کے اس کی شادیاں بھی، اس پہ بھی غریبوں کی شادیاں کرو. عرس پہ جتنا خرچ ہوتا ہے اس سے تو بہت کروڑوں روپیہ آپ کے اجتماع پہ خرچ ہوتا ہے. آپ تو کھاڑیاں بھرتے ہو، مٹی بھرتے ہو، تو ذرا اس کی بھی طرف خبر کیجیے آپ. لیکن یاد رکھیں ہم عرس میں اس خرچ کی کبھی تائید نہیں کرتے. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دینا، تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو سن کر کے جو ہے اپنی زندگی میں کچھ سیکھ سکیں اور دوسروں کو سکھا سکیں اور گناہوں سے بچ سکیں اور اللہ رب العزت کی عبادت کر سکیں. کیونکہ الحمدللہ سید امین القادری صاحب اپنی ویڈیو کے اندر بہت کچھ اچھا اللہ کے فضل سے سکھاتے ہیں اور لوگ الحمدللہ سیکھتے ہیں. بڑے بڑے گنہگاروں نے سیکھ کر کے جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے
اور نمازی بن گئے ہیں، گناہ چھوڑ دیے ہیں، یہ ویڈیو الحمدللہ ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔